مرحبا مرحبا مرحبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته رضوانه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلی العظیم. وہ کلیاں بھی ہماری تھی، گلے تر بھی ہمارے تھے. وہ کلیاں بھی ہماری تھی، گلے تر بھی ہمارے تھے. چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے. حد دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، حد دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لگے ہوئے سر بھی ہمارے تھے. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ماضی کی تاریخ، ماضی کے واقعات اور ماضی کے داستان ایک زندہ قوم کی پہچان ہوتی ہے. اگر کوئی قوم اپنی بات کا اور اس بات پر دعویٰ کرے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور وہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہو تو وہ زندہ قوم نہیں بلکہ وہ مردہ قوم کہلاتی ہے. ہمارے وطن عزیز میں 2 دن ایسے آتے ہیں، ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری، کہ جس میں ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا خوشیاں مناتا ہے اور اپنے اعتبار سے وہ خوشیاں مناتے رہتا ہے. وطن عزیز کی تاریخ تو بہت طویل اور وسیع ہے جو چند منٹوں میں مکمل نہیں کی جا سکتی، لیکن میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ ہمارے ماضی کے واقعات میں اور ماضی کی داستان میں جو اہم واقعات ہیں میں آپ کو اور آپ کی نظروں کو اس کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہمارے وطن عزیز بھارت کا یورپ کے ساتھ تجارتی لین دین کوئی آج کا نہیں بلکہ عرصے دراز سے رہا ہے. 1498 میں پرتگیزی جہاز راہ واسکو ڈی گاما افریقہ سے ہوتے ہوئے کیرلا کے ساحل پر پہنچتا ہے. 1517 میں اس نے کالی کٹ اور گوا میں اپنی تجارت کے قلعے کو تعمیر کر دیا تھا. آہستہ آہستہ دوسری کنٹریز جس میں جرمنی، فرانس، یہ تمام لوگ اس جگہ میں آ کر تجارت کیا کرتے تھے. پھر 1708 تک انگریز اس ملک میں 3 بڑی کمپنیاں قائم کر چکا تھا، لیکن ان کی آپسی نا اتفاقیوں کی وجہ سے ملکہ برطانیہ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آج سے یہ 3 کمپنیاں نہیں رہے گی بلکہ 3 کو ایک میں ضم کرو. اور آج جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی. اب 1708 سے میں آپ کو 1757 پر لے کر جانا چاہتا ہوں. بیچ کے کئی واقعات ہیں جو وقت نہیں کہ مستقل میں آپ کو سب بتاتا چلوں. 1757 جس میں سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا خود اپنے ہی میر کی غداری کی وجہ سے، اور اسی کو ہم پلاسی کی جنگ سے جانتے ہیں. اسی سال میں 1757 میں یہاں پر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے اپنے پاؤں جما رہا تھا اور آہستہ آہستہ وہ اس ملک کی سیاست میں اپنے پاؤں پسار رہا تھا. اسی دوران اور اسی وقت اسی لمحے ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ.
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ یہ انگریز آہستہ آہستہ اس ملک پر راج کرے گا اور یہاں کے عوام کو غلام بنا کر رکھے گا، ذلتی ان کا توق بن جائے گی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لوگوں کو جگایا اور اٹھایا اور بیدار کیا کہ کہا کہ یہ لوگوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہاں انگریز ہمیں غلام بنانے کی پوری پلاننگ کر چکا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے پورے بھارت میں 3 جگہوں پر ادارے قائم کیے تھے۔ ایک نجیب آباد میں جو شاہ نجیب الدولہ جسے جانتا بھی تھا اور مانتا بھی تھا، دوسرا ادارہ رائے بریلوی میں جسے شاہ علم اللہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا ادارہ جو پشاور کے سرحد کا تھا، ٹھٹا علاقہ تھا، جہاں پر حضرت مولانا معین الدین رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ یہ 3 اداروں کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے قائم کیا، اور اس کو قائم کرنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ تھا کہ یہاں سے ان تمام مجاہدین کو پیدا کرے، ان افراد کو تیار کرے جو اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرا سکے، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ حضرت زیادہ زندگی نہیں پائیں گے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد ہماری تاریخ پر ایک بڑا المیہ اور ایک بڑا حادثہ یہ پیش آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت۔ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ مرد مجاہد، اس بندے میں اللہ جل شانہ نے وہ رعب اور دبدبہ عطا کیا تھا کہ انگریزوں کو وہ دم نہیں تھا کہ وہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریز کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج سے حکومت ہندوستان کی ہوگی، آج سے حکومت ہندوستان کی ہوگی، خلق خدا کی ہوگی، اور حکم اب ہمارا ہوگا۔ جس وقت انگریز نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت پوری قوم سوئی ہوئی تھی، تو دوسری طرف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ بیدار ہوتے ہیں، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے فرزند انجمن تھے اور آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ انہوں نے 17 سال کی عمر میں 1803 میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ 1803 کہ جس وقت انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تب آپ کی عمر 17 سال کی تھی، اور آپ کو اس فتوے کی وجہ سے کئی مصیبتیں اور کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ جس وقت یہ فتویٰ دیا تو انگریز نے ان کو کئی مرتبہ 2 مرتبہ آپ کو زہر پلایا، جس کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو اس فتوے کی وجہ سے بہت نقصان چکانا پڑا تھا، کئی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کے مدارس کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا، آپ کے مدارس کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا، آپ کے تمام جائیداد کو ضبط کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں کی تکالیف کے بعد بھی وہ مرد مجاہد وہ تھا کہ اس کے پاؤں میں جنبش تک نہیں آئی، وہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے اور انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ کیا تھا آپ وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ فارسی زبان میں تھا، فارسی لینگویج میں تھا، اور اس میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ یہ ملک یا کوئی بھی کنٹری دارالاسلام میں ہو، اور جب وہ دارالحرب میں کنورٹ ہونے جا رہی ہو، دارالحرب میں منتقل ہونے جا رہی ہو، تو اب وہاں کے لوگوں کے آئیڈینٹیٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کے تمام تشخصات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اٹھو اور یہاں سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جد و جہد کرو۔ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی، آپ کو زکوٰۃ کی اجازت دی جائے گی، آپ کو حج کی اجازت دی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے 52 مسائل میں سے ہے جسے ہم پرسنل لا کہتے ہیں، ان تمام پر اٹیک ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس فتوے کے بعد اور اس دور کے بعد اب وقت آیا تھا حضرت سید احمد شفیع
اور شاہ اسماعیل شہید رحمتاللہ علیہ کا، ان دونوں حضرات کو بھی بالاکوٹ میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی ان کی شہادت اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا کہ وہ مصداق ہو جاتے ہیں۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہما کو بالاکوٹ میں شہید کیا گیا، اور وہاں پر 1200 علماء کرام کو ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے اس ملک کو کیا دیا، اور کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یاد رکھو خدا پاک کی قسم یہی بوریا بستر اٹھانے والے لوگ نہ ہوتے، اگر یہی قریش قسم کے لوگ نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوا ہوتا۔ یہ انہی لوگوں کی قربانی ہے جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی اور انہوں نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کروایا۔ اسی شاعر نے کہا ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، گردن ہماری کٹی، پھر بھی یہ اہل چمن کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ اور طویل ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ بارش کا موسم ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی تکلیف میں ہے، تو ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آخری 2 بات کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ 1947 کہ جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا تو وہ 1947 میرے بھائیوں میں مجھے 20 منٹ دی گئی تھی، لیکن وہ تمام کو حذف کرتے ہوئے اور بیچ ہی میں اعتدال کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 سے 18 منٹ میں مکمل کروں گا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد اب وقت آ گیا تھا 1857 کا۔ 1857 یہ وہ سال تھا اور یہ وہ وقت تھا جسے آج ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ پہلی جنگ آزادی 1857 میں ہوئی، وہ تاریخ سے ناواقف ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری تاریخ 1857 سے 1757 سے مستقل 100 سال تو ہم نے خود میں لڑائی لڑی ہے۔ 1857 میں برادران وطن میں سے تمام لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور ہم شانہ بشانہ مل کر اس کی لڑائی کو آگے چلائے۔ 1857 یہ وہ جنگ آزادی ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ جانیں کہ صرف 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ جس وقت دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے لاہور تک ہماری گردنیں لٹکی ہوئی تھی، ہماری لاشوں کو ٹرینوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اتنی ساری تکلیفوں کے بعد یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ 1857 کے اندر جس وقت یہ ان تمام مجاہدین کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اب وقت آتا ہے 1866 کا۔ اس سے پہلے آپ یہ بات سن لیجئے کہ جس وقت ان تمام مجاہدین کے ایک کثیر تعداد کو شہید کر دیا گیا تھا، اس وقت ان کے بچے، ان کے لاڈلے روڈ پر نکل گئے تھے اور اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مانگ رہے تھے، لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو چرچ کے لوگ باہر نکلے اور کہا کہ یہ بچے ہمیں دے دو، ہم انہیں مفت کھلائیں گے، مفت پلائیں گے، مفت سکھائیں گے اور ہم انہیں سرکاری نوکری دیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ علماء کرام تھے جنہوں نے دیکھا کہ اگر یہ انگریز ان تمام بچوں کو اپنے قبضے میں لے لیے تو انہیں غلام بنا کر رکھیں گے۔ تو اس وقت قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالنے کے بعد کہا کہ یہ بچے ہمیں دے دو، ہم انہیں مفت سکھائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت تعلیم دیں گے اور ان کو مجاہد بنا کر قوم و ملت کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یاد رکھیں دارالعلوم دیوبند کا جو بنیادی مقصد ہے، نمبر 1 آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہماری کھوئی ہوئی وراثت کو واپس لینا ہے۔ دوسری، ہمارے شریعت کا تحفظ ہو، اور تیسری چیز کہ اس وقت بہت سارے اعتراضات ہم پر ہوئے تھے تو اس کا جوابات دینا ہے۔ یہ 3 مقاصد کے تحت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد عمل میں آئی تھی۔ میرے بھائیوں، اب وقت آیا تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہ بھی ہماری تاریخ کے بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے کئی موومنٹس چلائی، لیکن آپ کی جو مشہور اور فیمس موومنٹ ہوئی ہے وہ ریشمی رومال ہوئی ہے۔
हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उन्होंने एक रेशम का रुमाल लिया था जिसके जरिए वो कुछ गवर्नमेंट से और इसी तरीके से कुछ ममालिक से मदद लेना चाहते थे और वो ये समझना चाहते थे कि हमें बताओ कि हम इस मुल्क से अंग्रेजों को कैसे निकाले। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि के इस रेशमी रुमाल, और न जाने कि अल्लाह जल्ले शानहू को क्या मंजूर था, खुदावंद कुद्दूस को क्या मंजूर था कि रेशमी रुमाल अंग्रेजों के हाथ लग गया, जिसकी वजह से आपको माल्टा की जेल भेजा गया था। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू की इस तहरीक के बाद अब वक्त आया था 1919 का, और इस वक्त जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताते चलूं कि आज़ादी की ये तहरीक और आज़ादी की ये तारीख दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद के जिक्र किए बगैर पूरी नहीं हो सकती, उनका जिक्र जरूरी है। अब वक्त आगे चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता हमारा वतन अजीज भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था। 1947 15 अगस्त को ये मुल्क आजाद हुआ और 1950 26 जनवरी के दिन इस मुल्क को एक आईन मिला जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जिस वक्त ये मुल्क आजाद हो रहा था उस वक्त हमारे अकाबिर, उस वक्त के गवर्नमेंट से, उस वक्त के अहदेदारों से, उस वक्त के लोगों से बराबर पूछते रहे कि बताओ ये मुल्क अगर आजाद हुआ तो इसका आईन क्या होगा? आप इसके आईन को एक रंग में रंग दोगे या इसके आईन को रंग बिरंग बनाओगे? 1950 में जिस वक्त इस मुल्क को आईन मिला उस वक्त कहा गया था कि इस मुल्क का आईन रंग बिरंग होगा। यही वजह है कि अगर आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और उसके प्रीएम्बल को उठा कर देखो जिसमें कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पीपल का वर्ड यूज किया है। ऐसा नहीं कहा कि यहाँ मुस्लिम होगा या नॉन मुस्लिम या सिख होगा या ईसाई, तमाम को बराबर का हक हासिल है। और आगे की जो 4 बातें हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की बात की गई है जिसमें मसावत है, भाईचारगी है और आपको इंसाफ की बात की गई है। यही वजह है कि हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहागी रहमतुल्लाहि अलैहि ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी कि इस धरती पर, इस जमीन पर जितना हक महात्मा गांधी का है, जितना हक पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जितना हक सरदार पटेल का है, उतना ही हक शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का है, उतना ही हक हिफ्जुर रहमान सोहागी का है और उतना ही हक हजरत मौलाना मुफ्ती सिराजुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का है। अरे भाइयों, इसकी आजादी की तारीख बहुत लंबी है, वक्त नहीं कि मैं आपको सब बताता चलूं, लेकिन यहाँ पर नौजवानों की कसीर तादाद है। मेरी आपसे बेदमंदाना अपील है कि खुदा अगर आपके पास मोबाइल है, आप नेट को इस्तेमाल करते हैं तो अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो।